السلام علیکم NMC ٹی وی میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر آج بڑے ہی اہم موضوعات پر میری موضوع پر ریدر ڈسکشن ہے جو کہ کل سب سے پہلے اعتزاز احسن کی ٹویٹ ورڈ جسٹس پروجیکٹ کا ایک انڈیکس آیا جس میں پاکستان کو رول آف لاء میں 120ویں نمبر پر 128 ملکوں میں رکھا گیا، اور کل ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کے 4 درجے گرا کر 180 ملکوں میں سے سب سے پہلے ورڈ جسٹس پروجیکٹ کا انڈیکس جو ہم سے آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا بڑا غور سے، بہت اچھا تھا۔ دراصل میں وہ شخص ہوں جس نے رول آف لاء پہ امریکہ اور پاکستان کا کمپیریزن کیا، اور اکثر اس پہ میرے ویلاگز ہیں کہ پاکستان میں رول آف لاء از مسنگ، اور اس کو ہمیشہ اشرافیہ نے یہ لیا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ رو کی فائنینسڈ پشتین موومنٹ اور یہ باقی لونڈے لپاڑے اچکزئی اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ کل کا میرا عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا ویلاگ ضرور سنیں، اس میں نے بتایا ہے لوور جوڈیشری میں فوج کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، ٹوٹل وکیلوں اور ان سول ججوں کا مافیا اذیت ناک سزا دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کو۔ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کو چیلنج کرتا ہوں، کل بھی میں نے انہیں خط لکھا، ان کی 4 ججوں کی کرتوتیں، وہ میرا یہ ویلاگ سنیں، میں دیکھتا ہوں وہ ایکشن لے۔ میں نے طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، 3 سال سے زیادہ سول ججوں کو نہ رکھیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو فرنشڈ اکوموڈیشنز دیں، اور وہ جو رضا رومی ادھر ٹیڈی بکرا بیٹھا ہے نا حرام زادہ، اس کا وہ شیخ ریاض کا بیٹا ایکسیس ٹو جسٹس کے پیسے وہ کھا گیا۔ ہم سب نے مل کر اس کا بیڑا غرق ملک کا کیا ہے جناب۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرانسپیرنسی کے جو پوزیشنز میں پاکستان ذرا اوپر آتا تھا، وہ یہ جو عدیل جب ہوتا تھا عادل گیلانی، اس کو شریف برائب کرتے ہوتے تھے۔ میرے پاس ایویڈنس ہے، میں نے عادل گیلانی کو کہا کہ تم بہت کتے شخص ہو، میں نے اس کی کمپلینٹ جرمنی کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے آفس میں کی۔ میں نے کہا میں 17,000 پہ لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ میری سن ہی نہیں رہے ہیں اور خود 37,000 سے یہ لیپ ٹاپ لے رہے ہیں جناب۔ میں نے کوٹیشن دی ہے 17,000 روپے کی، وہ بہت بڑا اس نے بہت فائدے لوٹے۔ تو یہ سروے ابھی اور نیچے جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے یہ جو نیا آدمی بھی ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ کتنا انوالوڈ ہے ان سلسلوں میں یا نہیں۔ میسو کرپشن ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہاں ایک میجسٹریٹ ہے سردار ایوان لاہور کینٹ بورڈ میں، ٹھیک ہے جی، میرے گھر میں کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس میں ٹیکس پڑتا ہے زیادہ، بنتا تو 3-4 لاکھ بل ہوتا ہے، وہ کم کر کے 2-2.5 لاکھ کا اس دفعہ کا بل تھا۔ اس نے اپنے سیکریٹری بورڈ جون سے ہے اس کے ساتھ مل کر جی یہ دونوں نے ٹھیکے پہ لے لیا ہے پورا کنٹونمنٹ بورڈ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، اور اس نے اس گشتولی کو میز پہ لٹا کے کنڈی لگا کے، وکیل ایک شاہد ہے اس بات کا، اور جناب 50,000 ٹیکس کر دیا، 3 قسطیں کر دی۔ پاکستان میں میسو کرپشن ہے، میسو کرپشن۔ اور ایک میں ادھر مزید بات کروں گا آج اسپیشلی، میں کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ششی تھرور جو کہ بہت مشہور ہیں، بہت قابل شخص ہے، بہت پیٹریوٹک انڈین ہے، جو واحد آدمی ہے جس نے مسلمانوں کے اس میں بھی سپورٹ کی، یہ سٹیزن شپ والے لاء میں بھی اور کشمیر میں بھی، اروندھتی رائے اور ڈاکٹر ششی تھرور تو خیر ممبر پارلیمنٹ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے جی، اس کی ایک کتاب آئی ہے ان گلوریس امپائر۔ انفیکٹ وہ اس کی ایک آکسفورڈ میں سپیچ تھی جو بڑی وائرل ہوئی، ایک کوئی اوکیزن تھا تو وہاں اس نے بھی ایڈریس کیا۔
وہ ایک دن میں 3 ملین ویوز لے گئی تھی. تو پبلشرز نے اسے کہا, اس نے پہلے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ڈارک سم تھنگ, تو انہوں نے پبلشرز نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتاب لکھیں. تو وہ اس نے اب کتاب لکھی ہے انگلوریس امپائر, ضرور پڑھیں, کیا زبردست کتاب ہے. میں سن رہا تھا اس کا بریف ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے کہ کس طرح برٹش کالونیل پاور نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. 3 انہوں نے کہا ہماری انڈسٹریز تباہ کی, ہمیں تو پڑھائی ہی ٹھیک جاتا نہیں رہا. نمبر 1 کاٹن, اس نے کہا انہوں نے کاٹن بیچا, حالانکہ ادھر سے ہمارا کاٹن واز ورلڈ بیسٹ. دوسرا اس نے کہا جی کہ شپ انڈسٹری, ہماری شپ بہت اچھی تھی کیونکہ مہگنی اور ٹیک وڈ یوز ہوتی تھی, ان کی تو پائن وڈ کی اتنی اچھی ہوتی نہیں تھی شپ, ٹھیک ہے نا جی. وہ بنگال میں جب یہ قبضہ کیا انہوں نے ہماری شپ انڈسٹری تباہ کی. تیسرا لوہے کا, اس نے کہا ہمارا لوہے کا جو کام تھا, کاروبار, وہ ملیں تھی, مینوفیکچرنگ تھی, وہ بیسٹ تھی, ورلڈ بیسٹ تھی. اور اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارا ٹریڈ کنٹرول کیا. پھر اس نے فارمرز کا بتایا کہ یہ اتنے کتے تھے کہ انہوں نے فارمرز کو 80-85% تک ٹیکس کیا. مغل 15% ٹیکس کرتے تھے, جب بھی وہ 40% پہ ٹیکس کو لے کے جاتا کوئی بھی مغل بادشاہ تو ہڑتالیں, اسٹرائکنگ ہو جاتی تھی. انہوں نے 80-85, انہوں نے تہواروں پہ بھی ٹیکس لگائے. مغل نے, اس نے کہا کہ شادیوں بیاہ ان چیزوں پہ ٹیکس ویکس انہوں نے کہا تھا کہ نہیں لگے گا جی, اور اس طرح کی. پھر اس نے کہا اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں اس نے لکھا ہے کہ چیریٹی گوروں نے ختم کی اور فیمن انہوں نے کریٹ کیے. ڈاکٹر ششی تھرور نے بتایا ہے کہ کیسے فیمن کریٹ کیے انہوں نے, اور 35 ملین انڈین انہوں نے مار دیا, ٹھیک ہے جی. فیمن میں اتنا ظلم کیا. اس نے کہا کہ پھر مزے کی بات ڈاکٹر تھرور نے کی کہ لوگ ریپریشنز کا بات کرتے ہیں کہ اس کی تلافی کی جائے, کیسے کی جائے, کفارہ کیسے ادا کیا جائے, ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں کہ فائنینشیل ٹرمز میں برطانیہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تو ویلیو لگانا بڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو ہیومن لاس ہوا مورلی ضرور کرے, اور 2 پاؤنڈ سال کا بے شک اگلے 100 سال ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے بڑی امورالٹی کی ہے. ڈاکٹر ششی تھرور نے اس کتاب میں پروو کیا ہے کہ جو جرمن جیوز جینوسائیڈ ہٹلر نے کی تھی اس سے کہیں زیادہ ضلالت اور کتپنا اور بد اخلاقی برطانیہ کی حکومت نے کی. ڈاکٹر ششی تھرور نے مزید کہا ہے کہ میں اس لیے انڈیا کے بارے میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے وٹنس کیا ادھر بینگ این انڈین, ویئر ایز باقی کولونیل ماسٹرز بھی اسی طرح کے تھے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے ٹرانسپیرنسی, رول آف وہ جسٹس والوں کی ساری وہ پاکستان کی رینکنگ, اور ڈاکٹر ششی تھرور کا کولونیل اس پہ بیانیاں. آتے ہیں موجودہ حالات پہ. یہ تو پاسٹ ایونٹس ہیں, شاید ہمیں یہ کچھ مدد دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنا کریکٹ کریں. دیکھیں تب بھی ہم آپس میں لڑے تھے, ٹیپو سلطان کو میر جعفر میر صادق پڑے تھے, ٹھیک ہے نا جی. تب بھی ہماری آپس کی انٹریگز نے گوروں کو ہم پہ مسلط کروایا تھا, ٹھیک ہے. وہ وارن ہیسٹنگ کا ٹرائل بتاتا ہے ادھر برطانیہ میں جو ہوا. لوگ جو جب اس کا ٹرائل ہو رہا تھا ہاؤس آف کامنز یا ہاؤس آف لارڈز میں, تو کہتے ہیں کہ میجورٹی آف ممبرز نے رونا شروع کر دیا تھا کہ کیا ہم ادھر کمینگیاں کر رہے ہیں, رونا شروع کر دیا تھا لٹرلی. اچھا, ایگزیکٹلی سیم چیز 1947 میں ایک پاکستانی گورا ہم پہ گورے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا جی. ان میں کچھ میرے جیسے شخص کھڑے ہوئے بیچارے ٹیپو سلطان کی طرح کے, ٹھیک ہے. لیاقت علی خان قتل کر دو جی, ٹھیک ہے جی. خواجہ ناظم الدین قتل کر دو جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد چودھری محمد علی بھی واز کوائٹ بیٹر. جنیجو اس کو ہٹا دو جی, ٹھیک ہے جی. اور کوئی اور بندہ نہیں میری لسٹ میں, ان بندوں 3-4 بندوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا who stood up to it. Others were created. فوج نے نواز شریف کو کریٹ کیا, ذوالفقار علی بھٹو کو کریٹ کیا, مشرف نے چودھریوں کو پنپنے دیا, سارا
कुछ। अगर मेरी फौज से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप खुद इक्तदार ले लें, बी ऑन द टॉप, चलो बाजवा साहब ही चीफ रहे, ओके, बट पुट थिंग्स राइट। आपको कौन रोक रहा है? पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान सोने की चिड़िया, आई टेल यू, एज टू नेचुरल रिसोर्सेज, एज टू ह्यूमन पोटेंशियल। कल ही मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, उसके बेटे बहुत शानदार, बहुत ईमानदार, वो दोस्त मेरा बिल गेट्स के साथ इधर काम करता था, पाकिस्तान की मोहब्बत में वो पाकिस्तान गया, तो वो बेचारे बच्चे एक क्वार्टर में वो कनाल वो उधर एक कॉलोनी है मदीना कॉलोनी के क्वार्टरों में बेचारा किराए पे रहता था, ग्रामर से बच्चे पढ़ाए, and both kids, one made it to Lithuania and another made it to Sweden for higher education and for settlements abroad. इतना ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से। आज मुझे याद है एक बंदा लिख रहा था कि नज़र साहब अजमत सईद साहब को चाहिए कि आपको उस टीम में रखें, शाहिद राजा को उस टीम में रखें, एक दो और नाम लिख रहा था। मैंने कहा जी क्यों रखें? ये 1.5 लाख फैमिली की दुकानदारियां चल रही हैं। ओ बाबा पास को भूल जाएं। इकबाल जाफरी साहब, मेरे भाई इकबाल जाफरी एडवोकेट, जिन्होंने वो जो फरोख इरफान के केस में मेरे एडवोकेट थे, उन्होंने ये कोहिनूर का केस जीत लिया था, ठीक है ना जी। वो उन्होंने भी यही कहा था कि ठीक है आप माफी तलाफी मांगे, एक आना हमें दे दिया करें, आप कुछ शर्म दिलाई जाए इनको। ये लोटा सा लौंडा सिरी पाई खाने वाला लंदन में बैठा है, आई एम सेफ इन लंदन। वो आरिफ राना साहब लिख रहे थे, मेरे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, ही सेफ इन लंदन नाउ, सेफ इन लंदन। इनको जूते मारे पकड़ के, इनको टांगे लोग। नौजवान नस्ल को हमेशा मैंने अपने ब्लॉग्स में और अपने वीलॉग्स में एड्रेस किया, आपको यूनाइट होना होगा। देखें आप यूनाइट हो रहे हैं जी कि हमें ऑनलाइन एग्जाम देने दिया जाए, कितनी बुरी बात है। इधर तो पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी को यूएसए में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। बाबा आपने ये डिग्री लेके क्या करना है? एक एम का यूनिट हेड अल्ताफ के चक्कर में आ गया था, बेचारा रोता है, ठीक है, उसके चारों बेचारे बहुत अच्छा मास्टर्स किया हुआ है, चारों बच्चों के पास दही भल्ले फ्रूट चाट की रेडियां लगाने के भी पैसा नहीं है और धंधा नहीं है, और एक वो दही भल्ले प्रोवाइड करने वाले ममनून हुसैन को सदर लगा दिया था। हम में से कोई शख्स पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहता है जनाब। कोई इदारा, कोई सरबरा, कोई शख्स। बादर अली मेरा क्लास फेलो है, लॉ सेक्रेटरी है, वो कहता है जी कि वो नजर साहब जजों के बारे में बातें करते हैं, हम इनको जुडिशरी ठोकेगी, इनको ठोक दे यार। मुझे गरीब नजर चौहान ही रह गया ठोकने के लिए, वो तो अमेरिका में बैठा अमेरिका की को क्रिटिसाइज करता है जहां गलत हैं। हम बेशर्म हैं, हम बदअखलाक हैं, हम बिल्कुल जानवर बन गए हुए हैं, मादा परस्ती में जानवर। What we all need is unity, what we all need is patriotism, ठीक है जी। मैंने कहा कि फौज का साथ दें, फौज एटलीस्ट यूनाइट रख रही है। मैंने आपको इस्माइल गुलाली के इधर न्यूयॉर्क में चाले बताएं, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट इधर, ठीक है जी। इसी तरह मैंने कहकशां हैदर के डैलस टेक्सास में आपको बताया ये क्या कर रहे हैं। ये पैसे चल रहे हैं जनाब, पैसा। बी पाकिस्तानी प्लीज। पाकिस्तान टॉप रैंकिंग्स में आ जाएगा। मैं कहता हूं सिर्फ 10 जहांगीर 12 जैसे बंदे ले आए, पाकिस्तान इन दोनों रूल ऑफ लॉ और उसमें टॉप रैंकिंग्स में ना आ जाए। पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी को पैकअप कराएं। ये कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है। वारन हेस्टिंग के ट्रायल से कुछ नहीं सीखा, किसी प्राइम मिनिस्टर किसी ने उससे नहीं सीखा। पूरी ब्यूरोक्रेसी पैकअप कराएं, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट रखे और जुडिशरी का जॉन सा है। अभी बाइडन आया, बाइडन ने कोई 1 लाख के करीब एम्प्लॉइज, अपने पॉलिटिकल वर्क एम्प्लॉइज को ला रहा है जनाब, 1 लाख के करीब। कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, क्लर्क है, कोई पावर्स नहीं है उनके पास। जो लोग अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके पास पावर्स हैं। इस तरह नहीं आप मेज पे लटा के किसी औरत को और स्टेट इंटरेस्ट को कुर्बान कर दें। वो एक डॉक्टर अशरफ, एक वो चौधरी अशरफ होता था सेक्रेटरी हेल्थ, उसका मशहूर था कि किसी डॉक्टर ने अपना करंट चार्ज करवाना है, फीमेल डॉक्टर ने,
بس جی اس کے پاس حاضری دیں، وہ ادھر ہی اپنا میز پہ حساب کتاب لے کے تو آپ کو کرنٹ چارج دے دیتا ہے. ہم سب نے مل کر اب چھوڑیں. یس آئی اپریشیٹ ڈاکٹر ششی تھرور a lot for telling us referencing with the past کہ کیا ہوتا رہا ہے، لیکن past should always be an example for remedial measures in the present. اور ہم روحانی لوگ تو کہتے ہیں کہ موجودہ لمحے میں سب کچھ ہو رہا ہے. ایکھارٹ ٹولے کا جو نو کی فلسفی ہے، خدا را کچھ کر جائیں. پاکستان کی فوج کو میری ریکویسٹ ہے، جنرل باجوہ وغیرہ کو، یہ آملیٹ کے لیے آپ لائنوں میں نہ لگتے پھریں، ملک کو ٹھیک کریں. آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. خاص طور پہ یہ چیف جسٹسز جو ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ غرق کر دے، میری دعا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد